السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس آئی ایم سوری ایپیسوڈ لیٹ اپلوڈ کرنے کے لیے، کچھ ٹائم مینجمنٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے لیٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ اب ہر روز ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں گی۔ تو پھر چلیں ہم ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتے، دوسرا وجود چیخ مارتے ہوئے اٹھا۔ ہڑبڑی میں ہونے والا حملہ لڑکی کا سینہ چیرنے کے بجائے اس کا کندھا چکا تھا۔ دل کی چیخ سن کر بہرام بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں دروازہ توڑنے کی کوشش کے دوران چاروں نے اپنی بہتری جانتے ہوئے کھڑکی کے راستے بھاگنے کی کوشش کی۔ بہرام نے دروازہ کھلتے ہی لائٹ آن کی اور بیڈ پر خون سے لت پت جانو سائیں کی طرف بڑھا۔ دل تو بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اور بہرام کو دیکھتے ہی باہر لوگوں کے بھاگنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بہرام نے ان کی طرف بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ لوگ نکل چکے تھے اور اس وقت اسے زیادہ جانو سائیں کی زیادہ فکر تھی، جو بری طرح سے زخمی ہونے کی وجہ سے روئے جا رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور دل کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلا۔ دل فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص جو اس معصوم سی لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ آخر کس نے کی تھی یہ حرکت؟ بہرام جہاز کی سپیڈ سے گاڑی دہراتے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا۔ گاڑی چلانے کے دوران بھی اس نے مسلسل جانو کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بچے کو لگا کے رکھتا ہے۔ بار بار اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر مضبوط کپڑا رکھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے؟ سب کے سب فضول ہو تم لوگ، یہ لوگ ہائر کیے ہیں تم نے واجد، ان سے تو ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوا، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ لوگ خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہیں وہ پہلی بار ناکام کیسے لوٹے۔ سر ہمیں معاف کر دیجیے، شاید ہماری غلطی ہے، ہم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار ہم اس لڑکی کی لاش لا کر دکھائیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بس ہمیں ایک اور موقع دیں، ان لوگوں کے لیڈر نے کہا۔ آخری موقع ہے تم لوگوں کے پاس، اگر اس کے بعد وہ لڑکی بچی تو تم لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے ان چاروں کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ ان لوگوں کا ارادہ اب ہسپتال میں ہی اس لڑکی کو ختم کرنے کا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ دائم پولیس اسٹیشن ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے بہت کام تھا، اور دائم آگے بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، اسی لیے اس کا کام کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہی تھی، جبکہ جانو سائیں کو بہرام نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ اس کے درد کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جب جانو سائیں مسلسل روتے ہوئے درد سے کانپ رہی تھی، بہرام اسے چپ کراتے ہوئے ڈاکٹر سے انجیکشن لگا رہا تھا، جس پر جانو سائیں کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ ڈاکٹر آرام سے لگائیں، اسے درد ہو رہا ہے، بہرام نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر پٹی باندھنے کے بعد ڈاکٹر اب مسکرانے لگی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو اس طرح سے کسی کی پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہسپتال میں لوگوں کا ہجوم آتا تھا، لیکن ان دونوں بھائی بہن کی محبت اسے نرالی لگ رہی تھی۔ شاہ صاحب، ابھی میں نے انجیکشن لگایا ہی نہیں ہے کہ ان کے رونے میں پہلے ہی شدت آ گئی، یہ انجیکشن کا درد محسوس کے بنا ہی رو رہی ہے، یقین کریں خورم، آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ جب جانو سائیں فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ دور کرتے ہوئے مزید بہرام کے سینے میں گھسنے لگی، مجھے نہیں لگوانا انجیکشن، وہ بدہم آواز میں بنبنائی تھی، اس سے آپ کا درد کم ہو جائے گا، پلیز مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ڈاکٹر نے پھر اسے اس کا بازو تھاما، جب اس نے امید بھری نظروں سے بہرام کی طرف دیکھا، جبکہ دل تو خود اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میری گڑیا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پٹی باندھ کے دوائی لگا دی ہے نا، اب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے اسی طرح سے اپنے ساتھ لگے دیکھ کر بہرام نے ڈاکٹر کو دوسری طرف آنے سے اشارہ کیا، جو سمجھتے ہی ڈاکٹر فوراً اپنا انجیکشن لیے بہرام کے پیچھے سے دوسری طرف سے آئی تھی۔ جانو سائیں اس کے سینے میں منہ دیے ڈاکٹر کو نہ تو دکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔
میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم دادا سائیں کو بھی نہیں بتائیں گے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی، صبح وہ آئیں گی تو ہم خود انہیں سکون سے ساری بات سمجھا دیں گے ورنہ وہاں وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بات سمجھا رہا تھا جب اچانک جانو کی منہ سے سی کی آواز سنائی دی۔ کیسی ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو۔ اپنے ہاتھ کو ڈاکٹر کا شکار بنتے دیکھ کر وہ صدمے سے کہنے لگی، ہورم یہ آپ کے لیے ضروری تھا؟ ڈاکٹر مسکرا کر اس کے سرخ گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیشنٹ کی کوئی اپنی مرضی ہی نہیں ہے، کہا تھا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا تو کیوں لگایا آپ نے؟ لالا سائیں پوچھے ان سے، جانو سائیں ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے بہرام سے کہنے لگی۔ اب اعتبار کیسا ایسا تھا کہ اگر بہرام یہاں خاموش ہو جاتا جانو سائیں کو بالکل اچھا نہیں لگتا، اور جس طرح سے وہ اس کے حادثے کے بعد اس کے قریب ہوئی تھی وہ اسے خود سے دور کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے غصے سے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر بھی سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دینے لگی اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، اس سے اس کا درد کم ہو جائے گا۔ اگر یہ میری گڑیا کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر بتاتا میں آپ کو، جب تک میری گڑیا کی مرضی نہ ہو کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر کو مصنوعی غصے سے بول رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہیں کرتی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اب اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، اور اس کا شکریہ ادا کرنا بھی جانو سائیں کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ایک تو وہ اسے زبردستی انجیکشن لگا کے گئی تھی، اوپر سے اس کا بھائی اسے تھینک یو بول رہا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر جاتے ہی اس نے ایک نظر دل کو دیکھا تھا جو بہت پریشان تھی۔ وہ بہت دیر سے ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، شاید یہ کام چوروں کا تھا، وہ لوگ چوری کی نیت سے آئے تھے لیکن اس سے پہلے ہی پکڑے جانے کے ڈر سے بھاگ نکلے اور شاید ہڑبڑی میں ہی جانوں پر وار کر دیا۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، خدا کا شکر تھا کہ ہورم کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لایا تھا۔ ڈاکٹر نے جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن پٹی چینج کروانے کے لیے کل دوبارہ آنا تھا، اسی لیے اب اس نے دل کو مخاطب کیا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ دل تم اسے لے کر باہر آؤ، تب تک میں جا کر گاڑی نکالتا ہوں، اور ہاں آتے ہوئے فائل لے آنا، کل واپس آنا ہے ہورم کی پٹی چینج کروانے کے لیے۔ اس کے کہنے پر دل نے سر ہاں میں ہلایا، جس پر بہرام مسکرا کر باہر نکل گیا۔ دل دیدا مجھے لگتا ہے وہ لوگ چور تھے اور ہمارے گھر میں چوری کرنے کی نیت سے آئے تھے، بہرام کے جاتے ہی وہ دل سے کہنے لگی، اور ساتھ اپنے ہاتھ پر پٹی دیکھ رہی تھی جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ اسے بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ ہاں شاید خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہرام سائیں ہمارے پاس تھے، اگر وہ نہیں ہوتے تو میں تمہیں اکیلے کیسے بچاتی اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دیتے۔ اس نے بولتے ہوئے یہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ ذرا سوچو میں تمہیں یہاں لے کر کیسے آتی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جانو سائیں کے ہاتھ پکڑے۔ اسے ایک پل کے لیے لگا تھا جیسے آج وہ اپنی بہن کو کھو دے گی۔ آپ فائل لے کر آئیں، تب تک میں واش روم ہو کے آتی ہوں، بہت ارجنٹ جانا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے معصوم سی شکل بنائی تو دل مسکراتے ہوئے باہر فائل لینے چلی گئی۔ دل فائل لینے جا چکی تھی جبکہ جانو سائیں بھی باہر آئی تھی۔ ابھی وہ کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر واجد پر پڑی۔ یہ تو وہی ہے جو اس دن ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اس نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ واجد اپنی سوچ میں گم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آواز پر اسے دیکھنے لگا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور یہاں کیسے؟ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کے کندھے پر پٹی دے کر پوچھنے لگا۔ جب سے یہ لڑکی دائم شاہ سوری کی منظور نظر بنی تھی وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ شاہ اپنی چیزوں کی بہت حفاظت کرتا تھا، اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے تک نہیں دیتا تھا، اور اب تو وہ بہت جلد یہ لڑکی بھی اس کی ملکیت میں شامل ہونے جا رہی تھی، اور اسے اس طرح سے زخمی حالت میں دیکھ کر واجد پریشان ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں چور آ گئے تھے، لیکن میں نے بہت بہادری سے ان کا سامنا کیا، اس لیے وہ مجھے زخمی کر کے بھاگ گئے۔ اس نے بتاتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے لگایا تھا۔ آخر یہ بندہ اتنے سارے باڈی گارڈ کے ساتھ رہتا تھا، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جانو سائیں بہت بہادر لڑکی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اگر شاہ کو پتہ چل جاتا کہ اس کے گھر میں چور آئے ہیں تو ان کو چوروں کا نقشہ بدل دیتا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہوں گے، میں نے ان کی حالت ہی ایسی کر دی تھی، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ سامنے کھڑا شخص بھی مسکرا دیا، اور اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی سے مقابلہ کر کے آئی ہے۔
کیونکہ اس کا معصوم سا چہرہ بتاتا تھا جنگ کا اعلان سن کر بے ہوش ہونے والے میں سے ہے، لیکن اس کی بہادری پر بات نہ کرتے ہوئے وہ اسے شاہ کے بارے میں بتانے لگا۔ کل جلسے کے دوران ان پر حملہ کیا، شاید دوسری پارٹی کے لوگوں نے، وہ اس وقت اندر ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ کر شاہ کو کچھ بتا سکے کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بہت برا ہوا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ایک پل میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی جو دیکھ کر یقیناً شاہ کو بہت خوشی ہوتی، اور شاہ کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہوئے واجد نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اگر وہ اس وقت شاہ کو ڈسٹرب کرتا تو یقیناً اس کے قہر کا نشانہ بنتا، لیکن جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تو بہت بدل گیا تھا، بات بات پر مسکرانے لگا تھا، خوش رہنے لگا تھا۔ اب یہ لڑکی اس سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت وہ شاہ کے آرام کے خیال سے اس لڑکی کو اس سے ملنے کا موقع نہ دیتا تو شاہ نے اس کا جینا حرام کر دینا تھا۔ جی ضرور آئیں، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ شاہ نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ واجد، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے اندر آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سوری، میں چلی جاؤں گی، میں بس آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں، لگتا ہے آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، میں بعد میں آؤں گی۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے واپس باہر جانے لگی۔ پہلے تو شاہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہے، پھر فوراً اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے، مجھے لگا واجد ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، نہیں آپ آرام کریں، میں دوبارہ آ جاؤں گی، میری سسٹر بھی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ساتھ ہاتھ اب بھی شاہ کے ہاتھ پر تھا، جبکہ دائم کی نظر اس کے کندھے کے زخم پر جیسے محسوس کرتے ہوئے واجد بولا تھا، ان کے گھر میں چور آ گئے تھے، چور نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں چوٹ لگ گئی ہے۔ واجد نے فوراً بات شروع کی تھی، لیکن میں نے بہت بہادری سے ان کا سامنا کیا، چور کو اس سے زیادہ چوٹ لگائی ہے میں نے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی بہادری کے قصے سنانے لگی، جبکہ دائم مسلسل اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہوگا، اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ واجد بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ پچھلے 7 سال کے دوران یہ نرمی اس کے لہجے میں کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ارے نہیں نہیں، اتنا درد نہیں ہو رہا، ان چوروں کو ہو رہا ہوگا جن کی میں نے پٹائی کی ہے۔ خیر اب میں چلتی ہوں، باہر میری بہن اور میرے بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ کے پیسے بھی آپ کو لوٹا دوں گی۔ اس دن میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے تھے نا، میں پھر آؤں گی ملنے کے لیے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ جب دائم نے اس کی طرف دیکھا، اس کے گھر میں کون آیا تھا، اور ان کی وہ حالت کرو کہ ساری زندگی کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہ رہے۔ وہ غصے سے واجد کو دیکھ کر بولا کہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر واجد ہاں میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ جانو دل کے پاس آئی تھی جہاں وہ فائل لے چکی تھی اور اب اس کی میڈیسن لے رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں باہر کی طرف چلی گئی جہاں بہرام ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شازم یہاں تو گیا تھا، لیکن یہاں آ کر بھی اسے مایوسی ہی ہوئی تھی، کیونکہ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ پایا، کیونکہ وہ گھر پر ہی نہیں تھی۔ جبکہ شازم کی شامت تو تائشہ کے ہاتھوں پکی آنی تھی، کیونکہ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا وہ ماں ہو کر اسے نہیں پہچانے گی؟ فی الحال تو وہ تائشہ کے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تائشہ اپنے بچوں کو جوتے سے مارتے ہوئے بالکل بھی نہیں شرماتی تھی، بے شک وہ اب جو انہی کا کیوں نہ ہو۔ اب کوئی فائدہ تو تھا نہیں چھپانے کا، اس لیے شازم نے سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ شازم ہے، اور نور کے جو ارمان تھے اپنے میکے والوں سے جازم کو ملانے کے، وہ ادھورے رہ گئے۔ لیکن پھر بھی اس نے سب کو بتا ہی دیا تھا کہ جازم بالکل شازم جیسا ہی ہے، نیچر وائز نہیں، صرف شکل ایک جیسی ہے۔ شازم بہت شرارتی ہے، جبکہ جازم اپنی ڈیوٹی کی طرح بہت سخت۔ اس کے شرارتوں پر نور کے گھر والے بھی شازم سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، ہاں لیکن وہ جازم کی امید لگا کے بیٹھے تھے، یہ الگ بات تھی۔ واپسی کا سفر شروع ہونے تک شازم اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کو دیکھنا نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا، ابھی تو وہ اس سے کیسے دیکھ سکتا، اسی لیے مایوسی سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ نہیں بہرام سائیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چوروں کی حرکت ہے، اگر یہ چوروں کی حرکت ہوتی تو وہ سیدھی طرح گڑیا سائیں پر حملہ نہیں کرتے، اور گڑیا سائیں پر حملہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ یہاں اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ جازم نے پورے کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے بولا، لیکن جانو سائیں کا دشمن کون ہو سکتا ہے جازم لالا؟ وہ تو اکیلی گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی۔ ضروری نہیں جس نے دشمن نہ بنائے ہوں اس کے دشمن
نہ ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے گڑیا سائیں کا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ بہرام سائیں کا دشمن ہو، اس کا ارادہ بہرام سائیں پر حملہ کرنے کا ہو، لیکن جو سامنے آیا اس پر حملہ کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، آج کل کے چور ہر طرح کے کیس سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کارروائی کے دوران اگر کسی پر حملہ کریں گے تو بری طرح سے پھنس سکتے ہیں، اس لیے اپنے دشمنوں پر دھیان رکھو اور اپنا بھی دھیان رکھنا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ایسی کوشش کریں کیونکہ وہ لوگ چور نہیں تھے، یہ بات میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں۔ خیر مجھے کچھ ضروری کام ہے، شام میں کوشش کروں گا آنے کی۔ وہ دل کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا بہرام سے ملنے لگا، جبکہ کندھے پر بری طرح چوٹ لگنے کی وجہ سے درد کی شدت سے خون اس وقت بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ جانتا تھا وہ بخار کی شدت میں اکثر بہت چڑچڑی اور ضدی ہو جاتی تھی، اور اگر اس نے اس وقت جازم کو یہاں دیکھ لیا تو وہ اسے روکنے کی فرمائش کرے گی، اور پھر اس چھوٹی سی گڑیا کی ضد کے آگے جازم کو اپنا کام ضرور اگنور کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا۔ جب سے جانو سائیں پر حملہ ہوا تھا دل بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، بہرام جو کہہ رہا تھا وہ فوراً مان رہی تھی۔ اس کی خاموشی بہرام کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو اسے خود سے لڑتی جھگڑتی ہی پسند تھی، لیکن فی الحال وہ سمجھ سکتا تھا کہ خون کی طبیعت کی وجہ سے یہ طوفان خاموش ہے۔ اور دوسرا انقلاب یہ ہوا تھا کہ جازم کے جانے کے بعد اپنے ساتھ ساتھ اس نے بہرام کے لیے بھی چائے بنائی تھی۔ جیسے ہی چائے لیتے اس نے شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جبکہ وہ اس کا لمس محسوس کرتی اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی تھی۔ اس حادثے کی وجہ سے جانو سائیں اس کے بہت قریب آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا اور اسے یقین تھا کہ بہت جلد اپنی دل کو وہ منا لے گا۔ میں کچھ دنوں کے لیے ملتان جا رہا ہوں، اور جب تک میں ملتان سے واپس آتا ہوں تب تک اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر کسی کی جان لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ دائم شاہ سوری اس وقت اس گروپ کے لیڈر سے بات کر رہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر، اس بار آپ کا کام ضرور ہوگا، اور فکر مت کریں، اس لڑکی کی جان تو ہم ضرور لیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ آپ ملتان پہنچے، آپ کے ملتان پہنچنے سے پہلے وہ لڑکی وہاں پر موجود ہوگی، اور آپ کے سامنے ہی ہم اس لڑکی کے ٹکڑے کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اس بار آپ کے کام میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ گینگ کے لیڈر نے کہا، اس کا ارادہ دائم کو خوش کرنے کا تھا، کیونکہ سیاست ایک ایسا جال ہے جس میں آئے دن اپنے راستے سے کئی کانٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے، اور اس طرح سے کسی پولیس اسٹیشن کی ٹیم کا حصہ بننا ان لوگوں کو بے انتہا دولت سے مالا مال کر سکتا تھا، اور وہ لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی کو راستے سے ہٹا کر اتنے بڑے پولیس اسٹیشن کی ٹیم کا حصہ بننے کا موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اگلی ملاقات ملتان میں ہی ہوگی، اور اس کی موت کا ویڈیو میں بہرام شاہ کو سینڈ کروں گا، جسے دیکھ کر وہ تڑپ کر مرے گا۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھلی تھی، بس کچھ پل اور پھر اس نے وہ منظر دیکھنا تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 15 سال سے دن رات تڑپ رہا تھا، بہرام شاہ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا۔ دوسری طرف وہ اس وقت واجد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، جو آ کر یہ بتانے والا تھا کہ اس کی شہزادی پر حملہ کس نے کیا۔ جازم بہرام کے گھر سے نکل کر سیدھا کراچی کی طرف آیا تھا۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا، جسے طے کرتے ہوئے جازم مسلسل جمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گبر کی ساری انفارمیشن وہ لے چکا تھا، ضرورت سے زیادہ صاف ریکارڈ تھا اس کا، لڑکوں کی مار پیٹ، راہ چلتی لڑکی پر لائن مارنا، وہ اندر ہی اندر اسمگلنگ کا کام کرنا، لیکن اس سب کے باوجود بھی مجال ہے جو اس کا کوئی ریکارڈ پولیس کی بک میں شامل ہو۔ وہ اپنے کام بڑی صفائی سے کرتا تھا، لیکن پولیس کی مار سے بہت ڈرتا تھا۔ یہ ساری باتیں چھوٹے جاسوس نے اسے بتائی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے زمل کے کہنے پر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زمل جاننا چاہتی تھی آخر یہ لڑکا ہر وقت اس جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شارک کو ڈھونڈنے جاتی ہے۔ چھوٹا جاسوس یہ ساری باتیں تو پتہ نہیں لگا سکا، ہاں لیکن گبر کی ساری انفارمیشن جازم تک پہنچ جا چکا تھا۔ جازم کو یہ بچہ بہت اچھا لگتا تھا، جو بنا کسی مطلب کے ان کی نہ صرف مدد کرتا تھا بلکہ اپنی جان پر کھیل جاتا تھا۔ جازم نے اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اپنے سر لے رکھا تھا، لیکن یہ بات الگ تھی کہ پڑھتا کم تھا اور مستیاں زیادہ کرتا تھا۔ جازم لالا یہاں اندر ہے، وہ کپڑے کا بچہ جو زمل باجی کو بہت تنگ کرتا ہے، جائیے اور لگائیے ہتکڑی۔ وہ چھوٹا جاسوس ابھی بول ہی رہا تھا کہ جازم اندر چلا گیا، پیچھے سے وہ آ گیا اور وہیں سامنے پھینکتے ہوئے وہ لڑکے پر چھوٹے جاسوس
نے اس سے اشارہ کیا۔ جازم نے پہلے تو اس کے سٹائل کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری، پھر غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے گریبان کو پکڑا اور بنا اس کی بات سنتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لا کر اپنی گاڑی میں ڈالا، جبکہ گبر اس کے غصے کو سمجھے بغیر اپنے ہی بولے بول جا رہا تھا۔ ابھی بھائی، آپ کون ہیں؟ کیوں اتنے زور سے پکڑا ہے مجھے؟ کوئی جواب تو دیں۔ بولتا ہوا وہ 2 ہاتھ لے کر پیچھے ہوا، لیکن جب اس نے پولیس کی جیب دیکھی تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا باجا پھر سے بجنے لگا۔ صاحب جی، میں نے کیا کیا ہے؟ صاحب جی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں تم پولیس میں تو نہیں؟ قسم لے لو صاحب جی، ماں کی قسم صاحب جی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے۔ بکواس بند کرو، ماں کی قسم کھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ صاحب، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرے کو جانے دے صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے۔ وہ لوگ ہی میرے ساتھ پنگا لے رہے تھے، 1-2 گھسے میں نے بھی لگا دیے۔ وہ نہ جانے کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن جازم کو اس کی اس فضول تقریر سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ اسے کہتا کہ تم اپنی بکواس بند کرو۔ کیا سمجھا تھا کوئی بے بس بے سہارا لڑکی ہے جسے تم جیسا چاہو گے اسے ٹریٹ کرو گے؟ صاحب جی، میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن بسنتی کا نام مت لیں۔ اس کا میرے کام سے یہ میری لڑائی ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر سوچتے ہی بولا، کہیں اس نے پرچہ تو نہیں کروایا مجھ پر؟ جمل کے ذکر پر محبت سے بولتے ہوئے وہ اچانک ہی صدمے سے بولا تھا۔ اس نے کیا کروایا ہے؟ نہیں، وہ تو تجھے تیرے سسرال جا کے پتہ چلے گا کہ اس نے کروایا ہے یا نہیں۔ نہیں، میرے کو نہیں جانا سسرال میں، شادی کے بعد سسرال جائے گا۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے سسرال جانے کا رواج نہیں ہے۔ گبر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تیزی سے بولا۔ لیکن ہمارے ہاں رواج ہے شادی سے پہلے سسرال لے کر جانے کا، خاطرداری کرنے کا۔ آپ اپنے رواج تو ہم آپ کے ضرور پورے کریں گے۔ اس کی بات کا جواب اسی کے انداز میں دیتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا، جبکہ گبر بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاطرداری کے بعد وہ کتنے دن سکون سے کرسی پر بیٹھ نہیں پائے گا۔ بخار کی شدت میں بحال وہ اس وقت باہر بیٹھی دادو سائیں سے پیار لے رہی تھی، جبکہ دادو اپنی پوتی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جا رہی تھی۔ کبھی زندگی میں اتنا درد محسوس نہیں کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کی بری حالت ہو رہی تھی، اور بخار الگ سے جو سب کو پریشان کیے جا رہا تھا۔ بہرام 4 بار ڈاکٹر کو بلا چکا تھا، اور ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ اس کا چڑچڑاپن اور ضدی انداز دیکھتے ہوئے ہر کوئی سے ہاتھ کا چھالا بنائے ہوئے تھا۔ لالا سائیں، آج تو آپ کا اور میرا میچ تھا نا بیڈمنٹن کا؟ وہ دادو سائیں کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ میری گڑیا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم روز کھیلیں گے۔ وہ اسے محبت سے پچکار رہا تھا۔ نہیں، میچ ابھی اور اسی وقت ہوگا، میری جگہ دل دیدہ میچ کھیلیں گے، اور اگر ہم جیت گئے تو آپ کو 2 دن ہمارا غلام بن کر رہنا ہوگا، وہ بھی جب ہم چاہیں گے تب۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ اس کا دھیان اپنے درد سے ہٹانے کے لیے دل اور بہرام فوراً اس میچ کے لیے مان گئے تھے۔ اور جیسے ہی میچ شروع ہوا، دل کو احساس ہوا کہ وہ بیڈمنٹن میں اس کے سامنے چھوٹی بچی ہے، جبکہ جانو سائیں تو اپنے کالج کی جانی مانی بیڈمنٹن پلیئر تھی، اسے کوئی آسانی سے نہیں ہرا سکتا تھا، اور سامنے کھڑے چیمپئن کا مقابلہ کرنا دل کے بس سے باہر تھا۔ تیار رہنا 2 دن کی غلامی کے لیے، وہ اس کے کان میں گنگنایا۔ ارادہ یہ بتانے کا تھا کہ وہ ہارنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا، اور یہ بات تو دل بھی جانتی تھی کہ وہ مذاق میں بھی کسی سے نہیں ہارتا، اور جانو سائیں کوئی ایسی ویسی پلیئر نہیں تھی، اور اچھے سے جانتی تھی کہ کون جان بوجھ کر کر رہا ہے اور کون محنت سے جیت رہا ہے۔ اگر وہ جانو سائیں کو خوش کرنے کی چھوٹی موٹی کوشش کر بھی لیتی تو اس کے ناراض ہونے کے زیادہ چانسز تھے، اس لیے دل کو یہ میچ بڑی بری طرح سے ہارنا پڑا۔